رمضان مہربان رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کار خیر کی. ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ مدد کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مدد کیسے کرنی ہے, صحیح جگہ کیا ہے. لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم جو مدد کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ جا بھی رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے, یا بہت سارے لوگ خود بھی انفرادی طور پر بھی کسی کی مدد کرنے کا جذبہ تو ضرور رکھتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمت, آپ کی نیت اور پھر اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جس طرح سے میں ہمیشہ سے ذکر کرتے آئی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے رحم دل لوگ موجود ہیں, ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ مخیر حضرات کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں, آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں, اور نہ صرف یہ ہاتھ تھامتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی سرپرستی, ان کی سربراہی کرتے ہیں. تو ایسے ہی چند پرسنالٹیز میں سے ایک بڑی پرسنالٹی اس وقت ہماری جو ہے وہ رمضان مہربان کی ٹرانسمیشن میں موجود ہے, لیکن ان کو ملوانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں. ڈاکٹر عبدالباری خان, انہوں نے 1986 میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا اور 1995 میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز پاکستان سے کارڈیک سرجری میں فیلوشپ حاصل کی. پاکستان کے صحت کے شعبے کے تاریخ منظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا ہاسپٹل قائم کرنے کا فیصلہ کیا جو صحت کے ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کرنے میں مدد فراہم کرے گا, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایسا سوچا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر ملک میں پہلا مخیر اسپتال قائم کیا. 2017 میں یہ انڈس اسپتال اور ہیلتھ نیٹ ورک بن گیا جو پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال کے سب سے بڑے نیٹ ورکس میں سے ایک ہے. فی الحال نیٹ ورک سندھ اور پنجاب میں 13 اسپتالوں پر مشتمل ہے. ڈاکٹر باری نے اپنی کوششوں اور کامیابیوں کے اعتراف میں متعدد ایوارڈز حاصل کیے ہیں. 2015 میں انہیں تمغہ امتیاز اور 2019 میں پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا سول اعزاز ہلال امتیاز سے نوازا گیا. تو یہ پرسنالٹی ہماری خوش نصیبی کہ آج ہماری رمضان مہربان کی ٹرانسمیشن میں یہاں موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم باری صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان بہت مبارک ہو, اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری رمضان مہربان کی ٹرانسمیشن میں آئے, اور آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں باری صاحب, یہ واقعی ایسا کام ہے کہ یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ ایک پرماننٹلی آپ نے کسی کی مدد کا جو ہے وہ ایک اٹھا لیا ہے, بیڑا اٹھا لیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اور یہ جو امید ہوتی ہے نا, یہ امید ایسی امید ہوتی ہے کہ جب انسان اگر کسی سے لگا لے, یا پھر یہ امید انسان اللہ سے لگا لے, تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ سدھار دیتے ہیں. باری صاحب, انڈس ہاسپٹل ایک ایسا ہاسپٹل جہاں پر ہر شعبے میں ہی مفت علاج کیا جاتا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, اس کے کیا کیا ڈپارٹمنٹس ہیں, کچھ اس ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, انڈس ہاسپٹل کی جو بنیاد ہے انہوں نے کہا وہ یقین کے اوپر, اور یقین یہاں سے ہے. جب ہم شروع کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ چل نہیں سکے گا. 2007 میں شروع ہوا, 150 بیڈ سے شروع ہوا تھا, اور لوگ یہی کہتے ہیں, 99.99% لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چلے گا نہیں. کسی نے 1 مہینہ دیا, 6 مہینہ دیا, سال دیا کہ آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. الحمدللہ آج ہم 11 اگست 2024 کو ہم 17 سال کے ہو گئے. تو 150 بیڈ کا ہاسپٹل 300 بیڈ کا ہو گیا, اور 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں, جس میں سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں. اس کے علاوہ ہمارے فیملی میڈیسن کے کلینکس ہیں, 104 کلینکس پورے ملک میں ہیں. 51 ڈسٹرکس میں ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرام چلتے ہیں. ہمارے 4 بلڈ سینٹرز ہیں, ہمارے 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جہاں ہم آرٹیفیشل لمز بناتے ہیں. آرٹیفیشل لمز ہی بنتے ہیں جن کی ٹانگ کٹ گئی شوگر کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کے ریہیب کرتے ہیں. اور پھر اس پورے نیٹ ورک میں ہمارے پھر موبائل کلینکس بھی ہیں, موبائل ہاسپٹل بھی ہیں. جی, اور ہمارے کوئی ایک بوٹ کلینک بھی ہے جو کہ ریور انڈس پہ چلتی ہے سدرن پنجاب کے علاقے کے اندر. اس پورے نیٹ ورک میں کوئی تمام چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ابھی کراچی میں جیسے پھر ایک 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہم نے لاہور میں اپنا بنا لیا ہے, جس کا 150 بیڈ آپریشنل ہے. اور اس پورے نیٹ ورک میں ہم تقریباً سالانہ جو ہے, ماہانہ جو ہے نا 5 لاکھ مریض دیکھتے ہیں. ماہانہ 5 لاکھ مریض آتے ہیں, تو سالانہ 60 لاکھ ہو گئے. اور یہ تمام فری ہیں, اور یہ ہمارا کیش لیس ہاسپٹل ہے اور پیپر لیس ہاسپٹل ہے. ہمارا سب جو مریض کا ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرز کے اندر ہے, کسی کو فائل لے کے نہیں گھومنا پڑتا ہے.
یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. ابھی باری صاحب سے جب میں بریک میں بات کر رہی تھی تو باری صاحب نے میں نے باری صاحب سے پوچھا کہ باری صاحب اچھا جو نارمل مریض آتے ہیں آپ کے پاس جیسے کہ نزلے بخار کھانسی کے, تو کیا وہ بھی ان کی بھی فری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل, وہ فیملی میڈیسن میں جاتے ہیں. باری صاحب یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جن کے پاس جو ہے اپنے نزلے بخار کھانسی کی دوائیاں لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. تو بس ہمارا جو پہلے سال کا بجٹ 10 کروڑ روپے تھا, اور اب جو بجٹ اس سال کا ہے وہ 57 ارب روپے کا ہے, 57 بلین روپیز کا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے, 11,000 امپلائیز ہیں آپ کے, اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو میرا جواب یہ ہوتا ہے, میرے گھر والوں کو مجھ سے ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. اتنے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ یہ میں کر نہیں رہا, میرے پیسے نہیں ہیں. جو ذات کراتی ہے نہ وہ سوتی ہے نہ اس کے پاس صفر کی حد ہے, اس نے صرف کہنا ہے کن فیکون, کن فیکون, اور بس اور ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ سب ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے, مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے, اور پاکستانیوں کی جنراسٹی کی وجہ سے, پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. صحیح. پاکستانی قوم جو ہے نا ایک ڈفرینٹ قوم ہے. کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو, 10/11 کا سیلاب ہو, یا ابھی جو سیلاب آیا یا کووڈ ہوا, جس طرح ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, بس میری دعا یہ ہوتی ہے کہ عام حالات میں بھی ہم ویسے ہو جائیں تو اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں گے. آمین آمین آمین. اچھا باری صاحب, اتنا بڑا آپ کا ہاسپٹل ہے, کار خیر کا یہ کام کر رہے ہیں آپ, بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیویئر پیشنٹ ہوتے ہیں, جن کو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے, تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے گائیڈ کر دیں, کیونکہ اب آپ یہاں پر خود موجود ہیں تو لوگوں کو بہت زیادہ تسلی اس بات سے ہوگی کہ باری صاحب جو ہیں وہ خود یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. تو باری صاحب جو لوگ بہت زیادہ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں تو ان کو فوری طور پر کس طریقے سے وہاں پر لے جایا جائے, کیا طریقہ کار ہے وہاں پر, کہ کس طریقے سے رجسٹریشن ہوتی ہے, یا پھر بس جائیں اور فوراً سے جو ہے وہ ان کو ایمرجنسی میں لے لیتے ہیں, کیونکہ اوبویسلی بہت رش ہوتا ہوگا, بہت پیشنٹس ہوتے ہیں, تو وہ پھر تھوڑا سا اوبویسلی پرابلم آتی ہوگی. دیکھیں جو دنیا بھر کا میں ایک نظام ہوتا ہے جس کو ہم ٹریاج کہتے ہیں, جس میں جو ہے نا مریض کی سیویریٹی کے حساب سے اس کی نمبرز آتے ہیں. جو بہت سیویئر ہیں, چیسٹ پین آ گیا, ایکسیڈنٹ آ گیا, وہ سیدھا اندر جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ان کا فارم وغیرہ کچھ نہیں. بلیڈنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, ہم کو اس کی جان بچانا سب سے اہم چیز ہوتا ہے. یہ بڑا اور پہلا گھنٹہ جو ہوتا ہے مطلب کسی بھی ایکسیڈنٹ کا فرسٹ آور از ویری امپورٹنٹ, کہ پہلے گھنٹے کے اگر آپ نے ساری ٹریٹمنٹ دے دی تو اس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جتنا وقت گزرتا رہتا ہے اس کی جو ہے نا بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور پھر کچھ ایسے آتے ہیں جن کو جو ہے نا کوئی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایمرجنسی میں آنا بھی نہیں چاہیے. انفارچونیٹلی وہ لوگ بھی بس ایمرجنسی میں پہنچ جاتے ہیں کہ جلدی دیکھا جائے گا. یہ ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا یہ بہت حساس ہوتے ہیں, اور یہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں اگر آپ کو واقعی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو محض اس لیے کہ آپ کا نمبر جلدی آ جائے تو آپ یہ ڈکلیئر نہ کریں کہ جی ہم ایمرجنسی کی حالت میں ہیں, کیونکہ یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی بزی ہوتے ہیں, اور ان کا جو کام ہوتا ہے سب سے پہلے ان مریضوں کی جان بچانے کا کام ہوتا ہے کہ جو بہت سیویرٹی میں ہے یا ایمرجنسی میں ہے. تو بس یہ ہے اس میں سے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے, ایک انار 100 بیمار. جی یہاں پاکستان میں کراچی میں یہ حالات ہے کہ جی ایک انار کروڑ بیمار ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جتنا ہو پھر جب آپ کا ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے تو سب لوگ ادھر آتے ہیں. مطلب لاڑکانہ میں کوئی ڈاکٹر نے کسی مطلب انڈس چلے جاؤ, کراچی انڈس چلے جائیں, بالکل ٹھیک ہے, تو اس سے رش بڑھ رہا ہے. لیکن اس سے یہی ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی میں جتنے ہم سب کو دیکھتے ہیں, سب کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن ایڈمیشن ڈپینڈ کرتا ہے بیڈ خالی ہونے کے اوپر. تو جتنے بیڈ خالی ہوں گے اتنے داخل ہو جاتے ہیں, باقی کو ہم اسٹیبل کرتے ہیں اور پھر کسی اور ہاسپٹل میں ریفر کرتے ہیں. اچھا, یہ ہمارا ایک چیلنج ہے. ہاں لیکن یہ بڑا چیلنجنگ ہے کیونکہ پیشنٹس بہت زیادہ ہوتے ہوں گے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ اب ہم کراچی کا ہاسپٹل کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم نئی بلڈنگ میں موو کر گئے ہیں. اچھا, نیو بلڈنگ میں آپ نے موو کر لیا. جو ابھی تک ہمارا جو ہاسپٹل تھا وہ 1 لاکھ اسکوائر فیٹ پہ تھا. ابھی جو پورا ہاسپٹل نیا بن رہا ہے وہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ پہ ہے. تو ہم 100 300 بیڈ سے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں کوئی 1380 بیڈ کے اوپر. 1380 بیڈز کا یہ ہاسپٹل. ابھی تو 300 350 موو کر گئے نئی بلڈنگ میں.
یہ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے. جون میں ہم 500 پہ ہو جائیں گے اور دسمبر تک ہم 700 پہ چلے جائیں گے, اور اگلے سال انشاءاللہ جون تک ہم یہ پورے کر لیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا باری صاحب، جس طریقے سے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ابھی جلدی آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا نیورو نئی بلڈنگ میں انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا. کیونکہ باری صاحب یہ بڑا ضروری ہے. جو آج کل ہمارے ملک میں حالات ہیں، مہنگائی، غربت، پریشانی، اس میں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیورو سے ریلیٹڈ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ ضرور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ہمارا مینٹل ہیلتھ کا ویسے ہم کمیونٹی میں بہت کام کرتے ہیں. اچھا. ہر کلینک میں ہمارا مینٹل ہیلتھ ہو رہی ہوتی ہے. فیملی میڈیسن میں مینٹل ہیلتھ دیکھتے ہیں. صحیح. ایڈمیشن نہیں کرتے. مطلب کسی کو اسٹروک ہو گیا وہ ابھی اس کی سہولت نہیں ہے. ہاں. اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی. لیکن ابھی بھی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پر کام تو کام بہت ہو رہا ہے ہمارا. بہت عظیم کام کر رہے ہیں آپ. اچھا جی، ڈونیشنز کے لیے ہماری اسکرین پر یہ نمبر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ ڈونیشنز دینا چاہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان نمبرز کے اوپر، ان اکاؤنٹس کے اوپر ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو کال کا نمبر ہے، یعنی کالنگ آپشنز ہے، وہ بھی آن ہے. تو اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا باری صاحب، جس طریقے سے ابھی آپ یہ سارا ڈسکرائب کر رہے ہیں، یہ سارا بتا رہے ہیں، یہ سارا بڑا چیلنجنگ ہے. تو جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو کوئی ایک ایسی میموری جب آپ کو کسی نے آ کے کہا ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، اور پھر وہ کوئی اگر آپ کو ایسا کوئی انسیڈنٹ یاد ہو تاکہ بہت سارے لوگ جو آپ سے انسپائر ہیں، جو آپ کی طرح لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ سن کے کچھ انسپائر ہو سکیں. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ، میجورٹی نے یہی کہا تھا کہ نہیں چلے گا. لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا کہ یہ کام حکومت کا ہے، اس کو کرنا چاہیے، آپ کیوں کر رہے ہیں. تو میں نے اسے یہی کہا تھا کہ دیکھیں اللہ میاں کے بس جب جانا ہے تو اللہ میاں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے تھے. واہ جی. اور جو ہے نا پھر لیکن ہمارا جو سب سے کامن پارٹنر ہے، سب سے بڑے پارٹنر ہے، وہ سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ یہاں کے لیے جو ہمارے ان کی ریگولر ہر سال ان کی آتی ہے. چلیے جی، ہماری سندھ گورنمنٹ بھی کچھ نہ کچھ اچھا تو کر ہی رہی ہے. بالکل پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. بالکل کر رہی ہے. تو میں ایک صاحب کے پاس گیا تھا، جو آپ کو ایک وہ ملتی ہے کہ ہمت آتی ہے جی. تو میں ان کے پاس گیا تو ان سے میں نے کہا کہ جی مجھے ہسپتال تو بنا لیا، اب چلانے کے لیے پیسے چاہیے. جی. اور اس زمانے میں ہم کو جو ہے نا کوئی 24 کروڑ روپے کا بجٹ بنا تھا ہمارا. تو پہلا بجٹ بنا تھا، اس میں ہم نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ اتنے پیسے خرچ ہوں گے. جی. تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ ڈالرز میں کتنے ہیں نا. اچھا. 60 روپے کا ڈالر تھا تو آسان تھا. میں نے کہا $4 ملین. اوکے. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے $1 ملین میری طرف سے. کیا بات ہے. اچھا جب یہ کہا تو میں نے کہا یار یہ تو بہت آسان ہے. 3 آدمی اور چاہیے تو $4 ملین ہو جائیں گے. ہاں $1 ملین والے 3 ہو گئے تو بس ہاں $4 ملین ہو جائیں گے. جی. اور جب میں اٹھ کے وہاں سے جا رہا تھا تو ان صاحب نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو تو میں ایک کال اوے ہوں آپ سے. مطلب اس کے بعد بھی 1 کال اوے فرام یو. صحیح. اور یا ایک ای میل کافی ہوگا. صحیح. آج 17 سال ہو گئے. I have yet to send an email اور کال، کیونکہ اس قوم نے مجھے کرنے نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھیے یہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے نا، یہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے اور یہ جو ہمارا دین ہے، یہ اگر اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور اسی طرح اگر ہم ایک قوم بھی بن کے چلیں نا، تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. بھائی صاحب یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر سٹیز میں یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ پیشنٹس آتے ہیں. کچھ سیویئر ہوتے ہیں، کچھ ریگولر پیشنٹس ہوتے ہیں، کچھ کی آپ کے پاس ریگولر چیک اپس بھی ہوتے ہوں گے، ہسٹری بھی آپ کے پاس لوگوں کی موجود ہوتی ہے. سب سے زیادہ چیلنجنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو کون سا لگتا ہے جس میں آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ناؤ یہ زیادہ رش ہے، یہاں زیادہ اس سیکٹر میں پرابلم آ رہی ہے، ہیلتھ کا میرا جو یہ شعبہ ہے یہاں مجھے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اسٹل وی نیڈ دیٹ، وہ آپ کو کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں ہر شعبے میں اتنا ہی مسئلہ ہے، چیزوں کی ضرورت ہے. بٹ پھر بھی ہمارا جو بچوں کا کینسر کا یونٹ ہے وہ سب سے بڑا یونٹ ہے. اچھا. اور اس میں ہمارے پاس بچے پورے، کیونکہ یہاں پاکستان میں اتنے ہیں نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں ہمارے پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، ایڈجوائننگ بارڈر آف ایران سے آتے ہیں.
अच्छा सऊदी अरेबिया यूएई से जो लोग जिनकी इंश्योरेंस नहीं है वर्कर क्लास की, उनके बच्चे आते हैं। अच्छा अच्छा। और हम सालाना कोई 1200 नए मरीज आ रहे होते हैं बच्चे के, सालाना 1200 नए बच्चे नए कैंसर के, नए कैंसर के कैंसर के patients, नए अल्लाह बच्चे आ अकबर, रहे हाँ। होते हैं। अच्छा, उनका सिर्फ हमने इलाज ही नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत दूर दराज इलाके से आए हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनकी फैमिली के खाने पीने का इंतज़ाम करना। जी। और ये बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको फिर हॉस्पिटल को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा, तो साइको सोशल के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल को चाइल्ड फ्रेंडली बनाते हैं उनके लिए। बिल्कुल ये सही बच्ची कह रहे जैसे जिसकी आपने वीडियो देखी थी जी, आपने, हाँ। ये बच्ची, ये जब आते हैं ना, कैंसर का बच्चा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि एकदम उसको एकदम, क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस का मतलब है मौत, एग्जैक्टली। या एक कॉन्सेप्ट आता है कि बस अभी गया ये। क्या? तो वो उससे लड़ते हैं, तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो उजागर होती हैं। जैसे इस बच्ची ने के अंदर एक पेंटिंग की थी, इसकी मेंटरिंग हुई है। जब ये आई थी तो ये सिर्फ स्केचेस पेंसिल से बनाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हमारे वॉलंटियर्स आते हैं जो इनको मेंटर करते हैं, तो अब आपने उनकी पेंटिंग्स देखी, फिर उसकी उसने एग्जीबिशन हुई, और कोई अभी जो फिर भी अभी भी एक और भी हुई थी जिसमें हमने कोई 40 पेंटिंग्स निकली थी इसके अंदर। तो एक फीलिंग ये भी आती है कि इनके अंदर ये चीज़ है। ये सही। एडल्ट कैंसर एक ऐसा है जिसके अभी बहुत ज़रूरत है। बड़ों का जो कैंसर है एडल्ट्स में सही। वो हमारी नई बिल्डिंग में उसके ऊपर काम हो रहा है, और सही। वो महंगा भी बहुत है, और अच्छा। उसके लिए रेडिएशन भी होती है, वो सारा उस तरफ हम जोर दे रहे हैं कि वो भी शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पर उनका इलाज हो सके। सही। अच्छा बारी साहब, जिस तरह से अभी आपने डिटेल में बताया कि जो बच्चों का जो कैंसर का शोबा है उसमें हर साल जो है वो बाहर से भी बच्चे आ रहे होते हैं, और यहाँ पर फिर उनका इलाज हो रहा होता है, और यहाँ पाकिस्तान से भी जो है बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, और एडल्ट का जो शोबा है कैंसर का उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नई बिल्डिंग भी में भी आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बताएं कि जब आपके पास जो डॉक्टर्स हैं, मतलब जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो वो डेफिनेटली हर शोबे के डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, तो वो सारे पाकिस्तान से ही हैं या फिर कुछ लोग वहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं इस तरह से जो कि बाहर से आए हुए हैं? क्योंकि यूजुअली तो हमारे यहाँ ये होता है ना बारी साहब, आप खुद भी डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि जब एक बंदा डॉक्टर बन गया और पाकिस्तान में जो हालात वो देख रहे होते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी USMLE कर लें या FCPS कर लें और फिर हमने बाहर चले जाना है। तो हमारे पास जो क्वालिटी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी हम यहाँ पर शॉर्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ज़रा बताएं कि इंडस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बाहर जाना कबूल नहीं किया अपनी वजूहत के बिना पर भी, और इसलिए कि मुल्क में भी डॉक्टर नहीं है तो वहाँ रह के किया। और कुछ लोग फिर बाहर से पढ़ के वापस भी आए हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जो बाहर के पढ़ के वापस भी आए हैं। अच्छा अच्छा। उसके अलावा हमारे पास कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर हैं, काम कर रहे हैं, छुट्टियों पर आते हैं, वॉलंटियर करते हैं। अभी हमारी एक टीम, ऑर्थोपेडिक्स की टीम हर साल आती है। अच्छा। अमेरिका से आई थी कोई, और इस दफ़ा फिशर मैगजरी भी आए थे जी। एक हफ्ता। उस अपने साथ फिर वो जॉइंट्स भी लेके आते हैं, नी जॉइंट भी लेके आते हैं, हिप जॉइंट्स भी लेके आते हैं। हाँ। तो उन्होंने एक हफ्ते का यहाँ काम किया और तकरीबन 310 ऑपरेशन किए उन्होंने पूरे पाकिस्तान में। हमारे जो 310 ऑपरेशन। ओह गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो और भी, क्योंकि जो बाहर यानी कि वॉलंटियर के तौर पर भी लोग आते हैं और यहाँ सर्व करके जाते हैं। बिल्कुल। कुछ और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आते हैं, हफ्ते में एक दिन या कुछ 2 दिन वॉलंटियर करते हैं। जो फुल टाइम होते हैं वो उनकी। तो बारी साहब, अभी जो सारे स्टूडेंट्स अभी जो डॉक्टर बनेंगे, जो MBBS करेंगे या जो बन गए हैं, आगे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा मैसेज दे दें कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी पहला फ़र्ज़ तो ये है कि सर्व योर कंट्री। जी बिल्कुल सही है। और हमने एक नज़रिया ये भी कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना जो इस हॉस्पिटल को चला सके, उसके लिए हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी बना दी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगले साल यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल हो जाएगी। हमारा नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक्स का कॉलेज चल रहा है, और कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी रिहेबिलिटेशन चल रहा है, और कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ चल रहा है। मेडिकल कॉलेज इंशाल्लाह हम 26 के एंड में और 27 के शुरू में शुरू कर देंगे। इंडस मेडिकल कॉलेज, इंडस हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, और डेंटल कॉलेज भी बनेगा और फार्मेसी भी बनेगा। वो इसीलिए बना रहे हैं कि जब जो लोग इसी माहौल में ट्रेंड होंगे वो डिफरेंट डॉक्टर्स होंगे, वो बाहर भी नहीं जाएंगे, वो इस मुल्क में सफ़र करेंगे। वैसे मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको यही कहता हूँ कि अपने मुल्क में के लिए आप काम करें और बाहर जाएं, ट्रेंड होके आए, ताकि इस मुल्क में और बेहतर सहूलियात हो सके। चलें जी, बहुत शुक्रिया
ڈاکٹر عبدالباری خان ہمارے رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں آئے اور گفتگو کی اور انتہائی عظیم کام یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکت دے. اور جو ڈونیشنز ہیں اس کے جو اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹ نمبر ہیں, وہ ہماری اسکرین پر بھی چل رہے ہوں گے, تو آپ ضرور ڈونیٹ کیجیے اور لوگوں کی مدد کیجیے. اور اب